بھٹو صاحب، یہی بہار کے دن تھے کہ سرخرو ہوئے ہم۔ یہ گڑی خدا بخش ہے، سندھ کے شہر لاڑکانہ سے 23 کلومیٹر دور ایک خاموش قصبہ۔ یہیں بھٹو خاندان کا آبائی قبرستان ہے۔ یہ 1969 کے جون کا گرم خو مہینہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی بیٹی بے نظیر کے ہمراہ اپنے بزرگوں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کر رہے ہیں۔ دہکتے ہوئے سورج کے نیچے قبروں کا سکوت ہے۔ اچانک باپ نے بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا، اس جگہ کو غور سے دیکھو، ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، لوٹ کر یہیں آنا ہے۔ آج ایک مدت بعد میں گڑی خدا بخش آیا ہوں۔ آج بھی آسمان پر سورج دہک رہا ہے، لیکن اب بھٹو خاندان کی قبروں پر ایک خوبصورت مزار تعمیر ہو چکا ہے۔ یہ سائبان قبروں کو موسموں کی شدت سے بچاتا ہے۔ اس سائبان کی بھی ایک کہانی ہے۔ بھٹو صاحب کو پھانسی دیے جانے کا حتمی فیصلہ ہو چکا تھا۔ نصرت بھٹو اور بے نظیر کو آخری ملاقات کے لیے بلایا گیا تھا۔ یہ ایک عجیب ملاقات تھی، جہاں کال کوٹڑی کا دروازہ بند رہا، صرف سلاخوں کے آر پار باتیں ہوئیں۔ بھٹو صاحب نے اپنی بیٹی کو حوصلہ دیا اور کہا، آج رات پھانسی کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا۔ میں اپنے پرکھوں کی سرزمین لاڑکانہ چلا جاؤں گا اور وہاں کی دھرتی، خوشبوؤں اور ہواؤں کا حصہ بن جاؤں گا، اور وہاں کی دیو مالائی داستانوں کے کرداروں میں شامل ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر بھٹو صاحب رکے اور کہنے لگے، لاڑکانہ میں تو آج کل بہت گرمی ہوگی۔ بے نظیر نے آنسوؤں سے رندی آواز میں وعدہ کیا، پاپا میں آپ کی قبر پر سائے کے لیے سائبان بناؤں گی۔ بیٹی نے والد سے کیا وعدہ نبھایا۔ اس مزار کے قریب ایک سکول ہے۔ یہ چھٹی کا دن ہے۔ سکول کے لان میں 2 چارپائیاں اور کچھ کرسیاں رکھی ہیں۔ میں بھی ایک کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں۔ میں یہاں پہلی بار آیا ہوں۔ میرے علاوہ اس گاؤں کے کچھ لوگ اور کچھ اہل سخن بیٹھے ہیں۔ انہی لوگوں میں موجود گڑی خدا بخش کے شاعر منظور علی منگی نے بتایا، بھٹو صاحب کی شہادت کے وقت اس کی عمر 17 سال تھی۔ اسے بھٹو صاحب کی شہادت کا دن اچھی طرح یاد ہے۔ وہ بھٹو صاحب کے جنازے میں بھی شریک ہوا تھا۔ اس نے دوسرے لوگوں کے ہمراہ بھٹو صاحب کا چہرہ دیکھا تھا۔ اسے اب تک یاد ہے، چہرے پر سردی تھی اور اسے یوں لگا تھا جیسے ان کا جسم سکڑ گیا ہو۔ بھٹو صاحب نے پھانسی سے 10 روز پہلے احتجاجاً کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ جسم کی لاغری کا یہ عالم تھا کہ کال کوٹڑی سے پھانسی گھاٹ تک چل کر جانا محال ہو گیا، اس لیے انہیں اسٹریچر پر ڈال کر پھانسی گھاٹ لے جایا گیا۔ ایک کال کوٹڑی جس کا سائز 10x7 فٹ تھا، بھٹو کی کل کائنات تھی۔ آخری 10 روز کال کوٹڑی میں چارپائی بھی نہیں تھی، فرش پر گدا ہی ان کا بچھونا تھا۔ زندگی میں بھی کیسے اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ اس تنگ و تاریک کوٹڑی کا مکین وہی شخص تھا جس کے خاندان کی وسیع جاگیریں تھیں۔ کہتے ہیں چارلس نیپیئر، جس نے 1843 میں سندھ کو فتح کیا تھا، سندھ کے دورے پر تھا اور وقفے وقفے سے اپنے ہمراہیوں سے پوچھتا تھا، یہ زمینیں کس کی ہیں؟ ہر بار اسے جواب ملتا تھا، بھٹو خاندان کی۔ تنگ آ کر اس نے کہا، میں سونے لگا ہوں، جب بھٹو خاندان کی زمینیں ختم ہوں مجھے جگا دینا۔ کچھ دیر بعد وہ سو کر جاگا اور پوچھا کہ یہ زمینیں کس کی ہیں، تو اسے جواب ملا، بھٹو خاندان کی۔ اور اب دنیا کی وسعتیں سمٹ کر 7x10 فٹ کی کال کوٹڑی تک محدود ہو گئی تھیں۔ ہم سکول کے لان سے اٹھ کر پیدل مزار کی طرف چل دیے۔ کتنے ہی لوگ درد کے رشتے سے بندھے مزار کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم صدر دروازے میں داخل ہونے سے پہلے جوتے اتارتے ہیں اور مزار کی وسیع عمارت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مزار کے اندر گلاب کے پھولوں کی مہک بسی ہے۔ بھٹو صاحب کی لحد پر گلاب کے پھولوں کی سرخ پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں۔ مجھے بھٹو صاحب کا آبائی گھر المرتضیٰ یاد آ گیا، جس کے وسیع لان میں تا حد نظر گلاب کے پھولوں کے تختے تھے۔ گلاب کی بے شمار اقسام جہاں موجود تھیں۔ بھٹو صاحب جب کسی دورے پر جاتے، واپسی پر گلاب کی ایک نئی قسم لے کر آتے۔ ان کا پسندیدہ پھول نیلے رنگ کا گلاب تھا۔ بہار کے موسم میں المرتضیٰ بہار کے رنگوں اور خوشبوؤں سے بھر جاتا۔ خوشبوؤں میں انہیں شالیمار کلون پسند تھا۔ پھانسی کے 1 روز پہلے اپنی آخری ملاقات میں بھٹو صاحب نے ساری کتابیں، رسالے اور سگار کا پیکٹ بے نظیر کے حوالے کر دیے۔
صرف ایک سگار اور شالیمار کلون اپنے پاس رکھ لیا۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ گھنٹے باقی تھے۔ جیل کی کال کوٹری میں تنہا بیٹھے بھٹو صاحب کی آنکھوں میں بیتے ہوئے دنوں کے عکس روشن ہونے لگے۔ المرتضیٰ کا وسیع و عریض گھر، جہاں بھٹو 5 جنوری 1928 کو پیدا ہوئے، 9 سال کی عمر تک انہیں کسی سکول نہ بھیجا گیا۔ سکول کا آغاز بمبئی میں کیتھیڈرل سکول سے ہوا۔ بھٹو کو یاد آیا کیسے قائد اعظم محمد علی جناح مسلم نوجوانوں کے ہیرو بن گئے تھے۔ یہی اپریل کا مہینہ تھا اور 1943 کا سال، جب نوجوان بھٹو نے اپنے قائد کو خط لکھا، جس میں قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کرنے کے بعد لکھا کہ میں اسکول میں زیر تعلیم ہونے کی وجہ سے عرض پاک کے حصول کے لیے اتنا مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتا، لیکن ایک وقت آئے گا جب میں پاکستان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ نوجوان بھٹو کے لیے وہ دن حیرت اور عزت کا تھا جب اس کے محبوب قائد نے اس کے خط کا جواب دیا تھا۔ کال کوٹری میں انہیں وہ دن بھی یاد آئے جب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ کی برکلے یونیورسٹی اور پھر انگلستان کی آکسفورڈ یونیورسٹی گئے۔ انہیں 1951 کا سال یاد آیا جب ان کی شادی نصرت بھٹو سے ہوئی، جو سیاسی سفر میں ان کی رفیق رہیں۔ 1957 میں وہ پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ جانے والے وفد کے کم عمر ترین ممبر تھے۔ اور پھر 20 دسمبر 1971 کا دن، جب یحییٰ خان سے اقتدار بھٹو صاحب کو منتقل ہوا۔ بھٹو صاحب کو وہ شاداب لمحے یاد آئے جب مشکل حالات میں انہیں کامیابیاں ملیں۔ ہندوستان سے 90,000 قیدیوں کی واپسی، 1973 کا متفقہ آئین، ایٹمی پروگرام کا آغاز، اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد اور پھر قتل کا عدالتی مقدمہ۔ یہ فیصلہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک انتہائی غیر خوشکن باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے بھٹو صاحب کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور پھر وہ فرش پہ بچھے گدے پر دراز ہو گئے۔ اگلی صبح سیہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند بے نظیر بھٹو کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے جیل کا ایک کارندہ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھٹو صاحب کے وہ کپڑے تھے جو انہوں نے آخری بار پہنے تھے۔ بیٹی کو صورتحال سمجھ آ گئی۔ اس نے اپنے والد کے کپڑوں کو سینے سے لگا کر بھینچ لیا۔ کپڑوں سے وہی شالیمار کلون کی خوشبو آ رہی تھی۔ جیل کے کارندے نے بتایا تدفین گڑھی خدا بخش کے قبرستان میں ہوگی، جس میں آپ شرکت نہیں کر سکتی۔ گڑھی خدا بخش میں ایک سکتے کا عالم تھا۔ مصاحبین شاہ اس سکتے کو سکون سے تعبیر کر رہے تھے۔ افتخار عارف نے اس سکون کی خبر لندن میں سنی اور اگلے روز BBC اردو میں اپنی نظم سنائی۔ مصاحبین شاہ مطمئن ہوئے کہ سرفراز سربریدہ بازوؤں سمیت شہر کے فصیل پر لٹک رہے ہیں اور ہر طرف سکون ہے، سکون ہی سکون ہے۔ فغان خلق اہل طائفہ کی نظر ہو گئی، متاع صبر وحشت دعا کی نظر ہو گئی، امید اجر بے یقینی جزا کی نظر ہو گئی۔ نہ اعتبار حرف ہے، نہ آبرو خون ہے، سکون ہی سکون ہے۔ کسے معلوم تھا یہ سکون دراصل ایک گہری چپ تھی جو دلوں میں گھر کر گئی تھی، اور جب سناٹا حد سے بڑھتا ہے تو کوہرام میں بدل جاتا ہے۔